سوال یہ ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم انسانوں کی جانوروں کی پینٹنگ کر سکتے ہیں؟ بچپن سے سنا ہے کہ اگر جانداروں کی ڈرائنگ کرنے سے قیامت کے دن اس میں جان ڈالنا پڑے گی، رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ مسئلہ جو مسلم کی روایت حدیث ہے وہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو اس حدیث میں جو لفظ مشکل کیا ہے کہ لفظ تصویر اور تماثیل شریعت میں ایک ہی ہیں، خواہ کسی انسان کی شکل بنائی ہو یا جانور یا پرندے کی، اور خواہ مٹی سے بنایا ہوا ہو یا لوہے وغیرہ سے بنایا ہو، ہر وقت ہمارے یہاں تماثیل سے یہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دروازے، کھڑکیوں اور سیف وغیرہ پر کپڑے کے پردے لگائے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر و باہر ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر رنگین اونی کپڑوں سے خوبصورتی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب جیسا کہ تصویر و تماثیل کے موضوع پر جو حدیثیں آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر و تماثیل کی یہ قسم صحابہ کرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور و معروف تھی۔ تصویر و تماثیل کے سلسلے میں وارد حدیثوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہر اس چیز سے منع فرماتے تھے جو انسان کو شرک اور وقت بت پرستی تک لے جاتی تھی، تاکہ اسلامی عقیدہ کسی طرح متاثر نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام ابھی اس شرکیہ ماحول سے آئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت دلانے کے لیے اس کو حرام قرار دیا اور اس کا بنانا بھی حرام قرار دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو استعمال کرنے کے لیے منع کیا تھا اور حرام فرمایا تھا، مطلقاً یہ بات نہیں فرمائی تھی۔ اس لیے اس میں استثناء بہت زیادہ آیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ استثناء جب آئے جب آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں اطمینان ہو گیا، نہیں جو استثناء آیا ہے بہت سی حدیثوں میں، تو کب آیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں اطمینان ہو گیا، تاکہ لوگوں نے اس نفرت اور سختی کی حکمت بھی سمجھ لی، تو اس استثناء میں سے چند کا ذکر درج ذیل سطروں میں بیان کرتا ہوں، جو کہ بچوں کا کھلونا ہے جو جانوروں اور لڑکیوں کی شکل میں بنا ہوتا ہے، جن کو آج ہم لوگ گڑیا کہتے ہیں، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اس میں۔ وہ تصویریں جو پردوں میں ہوتی ہیں ان کا کچھ عکس نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں اصل وہی ہے جو مسلم میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سیدنا زید بیمار ہو گئے، اور تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے پر پردہ ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ کے پروردہ عبید اللہ عنہ سے کہا، کیا سیدنا زید نے گزشتہ کل ہم سے تصویر کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا تھا؟ تو عبید اللہ نے کہا کہ کیا نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا اس وقت فرما رہے تھے مگر ہاں کپڑے میں دھاری ہو اس سے پردہ مراد ہے، یعنی کپڑے پر دھاریاں بنی ہوں، اس پہ کچھ نقش و نگار بنے ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں سے منع فرمایا جو پردوں میں ہوتی ہیں، ان پردوں کو کاٹ کر ان کا تکیہ بنا دیا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر ایسا پردہ لگا رکھا تھا انہوں نے جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا اس کا رخ موڑ دو۔ مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک پردہ تھا، اس پر ایک پرندے کی تصویر تھی۔ جب کوئی آنے والا آتا تھا
تو وہ سامنے پڑتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس کا رخ موڑ دو، تو جب بھی وہ گھر میں میں آتا ہوں تو یہ تصویر سامنے ہوتی ہے جس سے مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ اس حدیث سے بے غبار یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تصویر حرام نہیں ہے، اس لیے حرام ہوتی تو آپ اس کو ختم کرنے کا حکم فرماتے، نہ کہ رخ بدلنے کا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور بھی دوسری تصویریں ہیں، جیسے ہمیں ارے اور بھی تصویروں کے بارے میں جو فوٹوگرافنگ اور اس طرح سے جائز ہے، اور تصویر جس میں جو سخت بات آئی ہے، تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا تو بتایا تھا مشبہ جو ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشبہ تشبیہ دیتے ہیں اور اللہ کو مخلوق کی مشابہ قرار دیتے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو قرآن قیامت کے دن بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اگر ان سب حدیثوں کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے چونکہ اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ہندوستان میں اندر، تو احتیاط کے تقاضا یہی ہے کہ نہ بنایا جائے، اس طرح کی پینٹنگ وغیرہ جو ہے نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بناتا ہے اور یہ کرتا ہے تو میں نے جو ابھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات، مضائقے کی بات نہیں ہوتی ہے۔